السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج میں آپ کو گوٹ آباد زمین کے حوالے سے یا زمینوں کے حوالے سے یا فارم ہاؤسز اور کیٹل فارم کا آج کل لوگ بہت زیادہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، تو اس طرف میں بڑی اہم معلومات دوں گا، بہت اہم چیزیں بتاؤں گا۔ خاص طور پہ اس وقت گلشن معمار کے قریب جو گڈاب میں ایک جگہ ہے جہاں پر یعنی دے شاہی شپ کہلاتی ہے، وہاں پر کئی زمینیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت زرخیز زمین، اچھی زمینیں، لیکن لوگ دے شاہی شپ یا دے اللافائی کے پاس لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں۔ دے شاہ مرید ہے یا اس طرف جو ہے نا اچھی زرخیز زمینیں ہیں گڈاب کی، اور وہاں پہ لوگ جو ہے، ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھیڑ چال پہ چلتے ہیں لوگ، بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں۔ بس جا کے دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہیں دفتر میں اور ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور زمینیں لے رہے ہیں، تو بس ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا لالچ میں آ جاتے ہیں کہ وہاں تو سستی مل رہی ہے یا وہاں تو چلی، اور یہیں وہ مار کھاتے ہیں۔ ہم ڈاکومنٹس نہیں دیکھتے، ہم پراپر چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور آج میں آپ کو پراپرلی ڈاکومنٹس کے حوالے سے بڑی اہم معلومات آپ کو دوں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ ناردرن بائی پاس اور گلشن معمار کے قریب کہلاتی ہے زمین۔ اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، بلکہ گورنمنٹ آف سندھ نے 2013 میں ایک ریگولیشن کے ذریعے کلیئر کر دیا ہے کہ بن قاسم میں اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گڈاب میں کون سی زمینیں ہیں جو کہ لیگل زمینیں ہیں۔ میرے پاس یہ پیپر ہے اور اس پیپر میں تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سے گوٹ ہیں جو کہ اصل گوٹ ہیں جو گڈاب ٹاؤن یا لانڈی ٹاؤن کی طرف آتے ہیں، بن قاسم جیسے کہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اصل کون سی گوٹ آباد کی زمین جو کہ آفیشل زمین ہے، جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس پہ کل کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ورنہ یہاں پر لوگوں نے نئے نئے اپنے ناموں سے شروع کر دیا ہے، نئے نئے گوٹ کاٹ کے رکھ دیے ہیں، نئے نئے جو ہے اپنے، بلکہ جو اصل گوٹ ہیں یہاں پر میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ صالح محمد جمانی اور جو ہے داؤد گوٹ ہے۔ یہ داؤد گوٹ اور صالح محمد جمانی جس کو گورنمنٹ نے باقاعدہ آفیشل کر دیا، اب اس نام سے معلوم چلا صالح محمد جمانی گوٹ تو 188 ایکڑ ہے، لیکن اس کے ناموں سے جگہ جگہ وہ لوگوں نے جو ہے نا اپنی زمینیں کاٹ کے اور اس کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اس کو بنانا شروع کر دیا ہے اور بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کل کوئی مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، اور پچھلے دنوں کارروائی ہوئی ہے جو کہ رک گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن اللہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے، گورنمنٹ سختیاں کر رہی ہے، کل کوئی مسئلے میں انسان تو ایسی زمینوں سے بچے جو کہ دراصل دھوکے کی زمینیں ہیں، یا دیکھا دیکھی ہم بھیڑ چال میں لوگ لے رہے ہیں تو ہم بھی لے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو جو ڈاکومنٹ دکھائے ہیں یہ اصل میں ڈاکومنٹس ہیں جو دے شاہی شپ اور دے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اپنا دے اللافائی یا اس طرف آپ کو ملیں گے دے شاہی شپ میں۔ اور دے شاہی شپ میں نے بتایا یہ 3 گوٹ ہیں جو کہ بیسیکلی آفیشل ہیں۔ ایک سب سے پہلے نام جس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے گل حسن جوکیو گوٹ ہے، گل حسن جوکیو گوٹ ہے، دوسرا صالح محمد جمانی گوٹ ہے، اور تیسرا جو ہے داؤد گوٹ ہے۔ یہ ہیں آفیشل زمینیں۔ اس کے اوپر کوئی مسئلہ اگر ہو تو کل آپ ان کاغذات کے ساتھ کورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کاغذات کے ساتھ آپ کورٹ میں فائٹ کر سکتے ہیں۔ اول تو کچھ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کمرشل کام کرنا یا ایسے کام کرنا جو کہ سروے زمین پہ تو کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے، اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ جناب گھر بنائیں، آپ آباد کریں، یہ آباد کاری کے لیے ہوتی ہے، ویلفیئر ٹائپ کا ہوتی ہے زمینیں، اس پہ آپ جانور پالیں، آپ کسی کو بسا لیں، کسی چوکیدار اس کی فیملی کو یہاں بسا لیں، اور لوگوں کو روزگار ملے، نوکریاں ملیں۔ مکان بنانا شرط ہے اس کے اندر، آباد کرنا شرط ہے فیملی کو، اس کے لیے ہوتی ہیں زمینیں۔ باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ انسان جو ہے جب وہاں پہ گاؤں دیہاتوں میں رہتا ہے تو جانور ہی پالتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، کچھ فارم ہاؤس ٹائپ کی شکل بھی بنا لیتا ہے، لیکن اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ابھی اس کی ٹرانسفر پہ پابندی بھی ہوتی ہے، اور یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ عرصہ لگے گا، ابھی اس کے ٹرانسفر بند ہیں۔ لیکن یہ اچھا بعض لوگ جو ہے اس کو 99 کر کے بیچتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 99 ایئر کی زمین ہے، معلوم چلا کہہ کے لوگ بیچ رہے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ 99 نہیں کہہ سکتے ان زمینوں کو، ورتھ ہوتی ہے۔ گوٹ آباد کی اصل زمینیں ہیں وہ ایک طرح لائف ٹائم ہوتی ہے، آپ ہمیشہ کے لیے اس کو لے سکتے ہیں۔ کل گورنمنٹ مانگ سکتی ہے آپ سے، آپ کو کمپنسیشن دے گی اس کا، لیکن یہ ہے کہ اس کو 99 کہنا یا اس طرح کی موروثی کہنا جس طرح کی اصل موروثی سروے تھی 1825 میں جو انگریزوں کے زمان سے ملی تھی، وہ کہنا تو یہ غلط ہے۔
لہٰذا آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں خود احتیاط کرنی ہے، خود ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ میں 25 سال سے یہاں پہ جا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ڈپلومہ میں کر رہا تھا ڈاکومنٹیشن کے اوپر، تو میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان ڈاکومنٹس کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر باقاعدہ یہ چیزیں موجود۔ ایک اور بڑی چیز، بڑی اہم چیز جو کہ لوگوں کے پاس نہیں ملے گی، وہ ڈاکومنٹس وہاں پر نہیں ملیں گے لوگوں کے آپ کے پاس، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو یعنی ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ سند جاری ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، بینک چالان ہوتا ہے، جو سروے نمبر ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں جو ہے آپ کو میں دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ وہاں پر جو آفیشیل زمین ہے اس کے اوپر ملتی ہے، کسی ان آفیشیل زمین پر کوئی نہیں دے گا۔ یہ ہے مختار کار کی طرف سے دستخط اس کی۔ مختار کار جو باقاعدہ جو ہے ایک ذمہ دار ہوتا ہے زمینوں کا، اور اس کی جانب سے یہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ملیر کا مختار کار ہے، اس کی سگنیچر موجود ہے اور اس نے جو ہے ویریفائی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس پیپرز ہیں، آپ اگر یہ پیپر کوئی دکھا دے جو جعلی زمینوں پہ کام کبھی نہیں دکھائے گا، جو جعلی زمینیں ہوں گی، جو صحیح زمین ہوں گی، جو صحیح ہوگی، اس پہ یہ مختار کار کی باقاعدہ سائن ہوگی، ورنہ مختار کار کو اپنی نوکری نہیں یا کسی جگہ اس کو جو ہے گرفتاری نہیں سے بچنا ہے، ظاہر ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ زمین ہے کہ اس کے اوپر اس نے صاف لکھا ہوا ہے کہ مینشن بلو ویریفائڈ تھرو دا کنسرن ٹپیدار with found genuine and correct، with found genuine and correct۔ یہ آپ کو کہیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں دکھائے گا کہ جو کسی کی مختار کار نے اسٹیمپ لگائی ہو باقاعدہ ملی ڈسٹرکٹ کی، اور یہ بتایا ہے کہ یہ زمین جینین اور وہ ہے۔ یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کون سی کہاں موجود ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں بڑا آپ احتیاط کریں، اور پیسہ خرچ کرنے سے پہلے جو ہے وہ چیزیں دیں۔ لوگ 8-8 10-10 لاکھ روپے کی جو ہے وہ زمینیں بیچ رہے ہیں، 1,000 گز نہیں ہے یہ ریٹ، اس سے زیادہ ریٹ ہے، جو مطلب یہ کہ ویسے اگر آفیشیل زمینوں کی میں بات کروں تو۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ زمین کسی کا یعنی سرکار کی زمین قبضہ کرنا، اس پہ رقم ڈالنا یا قبضہ کر کے اس کو جو ہے بیچنا، ایک تو یہ کہ ناجائز ہے، اللہ کے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ خود بھی ضمیر گوارہ نہیں کرتا، ضمیر بھی گوارہ نہیں کرتا کہ یار ناجائز زمینیں جو کہ سرکار کی زمینیں ہیں وہ لیجیے۔ اور ایک اور بہت بڑی اہم ہے، KDA سٹی بن رہا ہے، اور KDA سٹی جو ہے وہ کن دیہوں پر ہے؟ دے شاہی شپ کے علاوہ دیش علافائی اور اس طرح کی تمام دے جو کہ بن رہی ہے، اور یہیں پر وہ دھندا چل رہا ہے۔ دے علافائی، دے شاہی شپ میں خاص طور پہ لوگوں نے اپنی زمینیں ایک ڈکلیئر کر دی ہیں، اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کل کو مشکل آ سکتی، مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جو آفیشیل زمین نہیں ہے اس کو وہ ناکلاس زمین ہے۔ ناکلاس زمین وہ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے حق ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نئے گوٹ کے نام سے بنا لی جائے، اور لسٹیں بنا دی ہیں، اس طرح کی لسٹیں لوگوں نے بنا لی ہیں اور معلوم سے دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم کو ویریفائی نہیں کراتے ہیں، معلومات نہیں کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں بیٹھ کے ان چیزوں کو، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگ جو ہے نا بعد میں پھر دھوکے کھاتے ہیں، اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اس کام جو ہے آپ ویریفیکیشن کے درخواست دیں، اور سند جو آپ کو جاری کی گئی ہے اس کی ویریفائی کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ روپکاری کہلاتی ہے، کہ روپکاری ہوتی ہے کہ ہاں وہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ زمین کو جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو ہم یہ خود کوشش کریں، جگہ کو دیکھا کریں اور معاملات کو دیکھیں تاکہ کسی دھوکے میں نہ آئیں۔ باقی تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ سروے زمین پہ کام کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سروے زمین جو ہے وہ دراصل ٹینشن لیس زمین ہے، اور سروے زمین وہ ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس کے باقاعدہ سروے نمبر جاری کیے گئے ہیں، اور وہ سروے زمین وہ واحد زمین ہوتی ہے، یہ بھی فارم 7 پر ہے، جیسے 30 سالہ زمین ہے وہ بھی فارم 7 پہ ہوتی ہے، لیکن بعد میں اب تو 30 سالہ زمین ختم کر دی گئی ہے، اس پہ تو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے اور دھوکے بھی نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا جو لوگوں کو پوٹری فارم کے لیے دی گئی ہیں، یا وائی چائی کہلاتی ہے، یا یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے دی گئی ہے، ان زمینوں سے بھی ہمیں اب وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اس میں ہم کس طرح ایسا کام نہ کریں جس میں کل کو ہم مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سروے زمین ملتی ہے تو وہ فبیہا تھوڑی مہنگی ہوتی ہے،
لیکن یہ کہ سروے زمین میں آپ کو بورڈ آف ریونیو ہر طرح کی آپ کو پرمیشن دیتا ہے. وہاں سے آپ کو MDA کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گے, NOCs مل جائیں گی. وہاں پہ آپ کو جو ہے پانی بجلی گیس ہر چیز کی NOCs مل جائے گی. آپ کو SBCA سے بھی پرمیشن مل جائے گی, NOC مل جائے گی فار پبلسٹی فار سیل. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا پروسیس ہوگا. بورڈ آف ریونیو صرف واحد جو ہے انٹرٹین کرتا ہے. 99 ایئر وہ زمینیں تھیں صاف جو کہ 2013 میں تھی, اور 13 کے بعد اس کو جو ہے پابندی لگ گئی. 2013 کے بعد سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی کہ اب اس پہ کوئی زمین جو ہے نا وہ 99 نہیں ہو سکتی. اگر بعد میں کسی نے کرایا تو وہ جعلی کام کرایا. تو 99 ایئر کی پہلے ہوتی تھی, اب وہ زمینیں بہت کم ہیں, لوگوں نے پروجیکٹ بنا لیے ہیں یا بیچ دی ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں. لیکن 99 جو ہے وہ زمینیں اب نہیں ہوتی. اس پہ پابندی سپریم کورٹ کی طرف سے جب کھلے گا تو بات الگ ہے. فی الحال صرف بورڈ آف ریونیو جو ہے نا, اگر وہ کسی کو مطلب یہ کہ لیگل کوئی چیز دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ سروے زمین ہوتی ہے. سروے زمین جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو سکتی ہے DC کے دفتر سے, مختار کار کے دفتر سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے یہ اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. باقاعدہ وہ اس کی ملکیت بھی مل سکتی ہے. آپ اگر اس میں سے ایک ٹکڑا لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو جو ہے نام رجسٹری بھی ہو جائے گی. یہ واحد زمین جس کی باقاعدہ رجسٹری آفیشل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ تمام اس پہ پروسیس ہو سکتے ہیں. تو زمینوں کے معاملے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بہت سی چیزیں, اور لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ہم معلومات دیتے رہیں گے. آپ ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب